السلام علیکم ناظرین چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ناظرین، جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو دودھ کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد حسب استطاعت صدقہ کرنے سے انسان حسد اور آنے والی ہر قسم کی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے ناریل کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر اس کے ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پئیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ دماغی کمزوری، خشکی اور چکر آنا سب ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ ناظرین، دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور خربوزہ ضرور کھائیں۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا انسان مکر و فریب سے نہیں پہنچ پاتا۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ شامل کر لیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کھانے کا ذائقہ منفرد ہوگا، بلکہ کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، جسم سے سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے دار چینی، سونف اور پودینہ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا نیم گرم کرکے بچوں کی ناف کے اوپر لگا دیں، بچے کو فوری آرام آ جائے گا۔ مناسب مقدار میں گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جب آپ آگے بڑھنے کا عزم کر لیتے ہیں تو حاسدین آپ کو راستہ دینے کے لیے خود بخود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل لگا دیا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بچوں پر ماں کی غذا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینے میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور حامل مزاج ہوں۔ ناریل کے تیل سے معدے بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم اور صاف نظر آتی ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ ناظرین، پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا رکھنے سے کینسر کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ لیموں کے رس سے جسم کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے، جلد اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم رکھتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل، مہاسے اور پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ادرک کا پانی لگائیں۔ ادرک کا پانی جلد کی صفائی میں معاون ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ ناظرین، انجیر تازہ ہو یا خشک، اسے کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں، یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیے۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔
اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ تنہائیاں، اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حاملہ خواتین کافی بالکل استعمال نہ کریں، اس سے بچے کی صحت پر منفی اثرات پڑتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ یاد رکھیں کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمے کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھائیں۔ بینگن کھانا بلغم کو دور کرنے اور امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ علم کیافہ کے مطابق جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے، اور جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔ ناظرین، 5 چیزیں کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، بادام اور اخروٹ کھانے سے۔ پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے، طاقت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مصالحوں میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ مرد کے بدن کو طاقت اور قوت دینے والی 3 عام سبزیاں: ادرک، پالک اور شلجم۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن پائے جاتے ہیں؟ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی پگھلاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ پر زکام طاری ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹر کے پاس مت جائیں۔ 3 دن بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں دوائی لے لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا، لیکن پھر شدید سر درد رہنے لگے گا۔ ناظرین، یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پورا نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، اسکرین دیکھتے وقت آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا۔ ناظرین، پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ چاولوں کی بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چھوہارے کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل طور پر نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں دونوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اخروٹ جب بھی کھائیں ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، گاجر جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خوشی کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں؟ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو شلجم کی سبزی کھا لیا کرو۔ پیٹ پھولنے لگے تو ادرک زیادہ کھائیں۔ اگر پیٹ میں شدید درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لینے کی کوشش کر لیں لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر چہرے پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، بالوں کو کالا کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے نیم کے سبز پتے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ قبض کا بہترین علاج: ایک مناسب مقدار میں میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت کم ہو۔ متواتر 15 دن باقاعدہ 1 چٹانگ روز کھاتے رہیں، اس سے پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زیادہ عمر والی عورت روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے۔ 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ ناظرین، اکثر خواتین کمر کے درد سے پریشان ہیں، وہ سوجی کے حلوے کے اندر 5 چلغوزے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں۔ یقین جانیں کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بال لمبے اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو املی کو رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی سے سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دودھ میں شہد شامل کرکے پیا جائے تو اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہو جائے گا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور زیادہ کھانے سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ یہ بلغمی مزاج لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ناظرین، اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات استعمال کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ اس سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر وقت کالی مرچ منہ میں چباتے رہیں، قلیل عرصے میں افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 آلو سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ پیاز، نمک اور سرکہ ایک ساتھ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ نہانے سے پہلے سر کو الگ سے دھویا کریں، سر کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور سختی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر الٹا لیٹ جایا کریں، اس سے کمر کے درد میں آرام آ جائے گا۔ زندگی میں یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، بدھ کے دن پیسے خرچ نہ کریں ورنہ سارا ہفتہ خرچ ہوں گے۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا پھر کوڑا کرکٹ مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کوڑے میں بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، بیر کے درخت کے نیچے پیشاب کرو تو جن تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 4، رات کو درخت کو ہلاؤ تو تمہارے سر میں درد ہوگا۔ نمبر 5، سفید لباس پہن کر اندھیرے میں جاؤ تو تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ نمبر 6، خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ ناظرین، 5 راتیں جن میں دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عید الفطر کی چاند رات کو۔ نمبر 2، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات کو۔ نمبر 3، رجب کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات کو۔
نمبر 4، 15 شعبان کی رات یعنی شب رات کی رات کو۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحج کی 10ویں رات۔ محترم ناظرین، رزق بڑھانے کا زبردست ٹوٹکا۔ اگر گھر میں پیسہ آتا ہے مگر رک نہیں رہا تو ہر جمعہ فجر کے بعد 11 بار پڑھیں یا مغنیو یا فتاحو اور اپنے بٹوے پر دم کریں، انشاءاللہ برکت شروع ہو جائے گی۔ ہر کام میں کامیابی کا ٹوٹکا۔ کوئی بھی ضروری کام ہو تو شروع کرنے سے پہلے 21 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دل میں دعا کریں، کام آسان ہو جائے گا۔ گھر میں سکون کے لیے ٹوٹکا۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 100 بار پڑھیں یا سلامو، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ نظر بد سے بچاؤ کا ٹوٹکا۔ بچوں یا خود پر نظر بد کا شک ہو تو 3 بار پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور اپنے اوپر دم کریں۔ ناظرین، دل کی پریشانی ختم کرنے کا ٹوٹکا۔ اگر دل بے چین رہتا ہے تو روزانہ 50 بار پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، دل کو سکون ملے گا۔ فوراً دعا قبول کرنے کا عمل۔ جمعرات کی رات 2 رکعت نفل پڑھ کر 100 بار درود شریف پڑھیں، پھر جو مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، اچانک خوشخبری سننے کا ٹوٹکا۔ روزانہ فجر کے بعد 33 بار پڑھیں یا بشیرو، چند دن میں اچھی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ بدقسمت کھولنے کا ٹوٹکا۔ ہر جمعرات عصر کے بعد 41 بار پڑھیں یا فتاحو یا علیمو اور دل سے دعا کریں، راستے کھلنے لگیں گے۔ روزگار ملنے کا ٹوٹکا۔ اگر جاب نہیں مل رہی ہو تو روزانہ صبح 100 بار پڑھیں یا رزاقو، انشاءاللہ جلد روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کم ہو گئی ہے تو روزانہ 11 بار پڑھیں یا ودودو اور پانی پر دم کر کے دونوں پئیں۔ قرض سے نجات کا ٹوٹکا۔ رات کو سونے سے پہلے 100 بار پڑھیں یا واسیو یا کریمو، اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ دل کی ہر خواہش پوری کرنے کا عمل۔ ہر رات سونے سے پہلے 3 بار درود شریف اور 100 بار پڑھیں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ قبولیت ہوگی۔ گھر میں برکت بڑھانے کا ٹوٹکا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے سب مل کر پڑھیں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ، گھر میں رزق اور برکت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ہر مشکل آسان کرنے کا ٹوٹکا۔ کسی بھی پریشانی میں 313 بار پڑھیں یا اللہ، منہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔